اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مومنین مومنات، آج آپ کی خدمت میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی کرامت اور ان کے علم کا ایک نمونہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے قلوب منور ہوں گے۔ ایک شخص تھا ابو حبیب نباجی۔ اہل سنت اور اہل تشیع نے تمام نے اپنی کتب میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے، اور یہ ایسا راوی ہے اور امام رضا علیہ السلام کا صحابی ہے کہ جس سے فقط ایک روایت نقل ہے، اور کتب روایت میں، کتب رجال میں اس کی کوئی روایت بھی درج نہیں ہے۔ ایک یہی روایت ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اس میں علم امام بھی ہے اور کرامت امام بھی ہے۔ ابو حبیب نباجی کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ نباج ایک علاقہ ہے مدینہ سے آتے ہوئے بصرہ اور قادسیہ کے درمیان، بصرہ اور قادسیہ کے درمیان ایک دیہات ہے جس کو نباج کہا جاتا ہے، اور نباجی یعنی اس علاقہ سے منسوب اس کو کہا جاتا ہے، جس طرح ملتانی، جھنگوی اور لاہوری جس طرح کہا جاتا ہے، شہر سے منسوب، دیہات سے منسوب۔ تو اسی طرح ابو حبیب نباجی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہاں جو مسجد تھی کہ جس میں آ کر حجاج کرام وہاں آرام فرمایا کرتے تھے، اور وہاں مدینہ سے آتے یا مدینہ سے واپس جاتے تو اس مقام پر ٹھہراؤ کرتے اور منزل کرتے اور وہاں پر آرام فرماتے تھے۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے ہیں مسجد میں، وہاں مسجد نباج میں وہاں تشریف لائے ہیں، اور میں وہاں پیغمبر اکرم کی خدمت میں گیا۔ جب گیا تو پیغمبر اکرم نے مجھے بلایا، اور مجھے سامنے ایک کھجوروں کا تشت تھا، وہاں مدینہ کی مشہور کھجوریں، وہاں ان کھجوروں کا ایک تشت تھا، جس تشت سے پیغمبر اکرم نے ایک مٹھی بھر کھجوریں اٹھائی اور مجھے دے دی۔ تو جب مجھے دیں تو میں بہت خوش ہو گیا کہ پیغمبر اکرم نے مجھے کھجوریں دی ہیں۔ تو جب میں نے گنی وہ 18 یا 21 کھجوریں تھی۔ تو جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے سوچا کہ اس کی خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ تو تعبیر مجھے یہی معلوم ہوئی کہ تعبیر اس کی یہ ہے کہ ہر کھجور کے بدلے میں 1 سال میری زندگی کرایا گیا، یعنی 18، 19 یا 21 جتنی کھجوریں تھیں اتنے ہی میری زندگی کے سال باقی بچ گئے۔ تو میں نے یہ تعبیر جو ہے خواب کی یہی معلوم کی۔ تو دن گزرتے گئے، ایک دن کا ذکر ہے کہ میں اپنے دیہات میں، اپنے کھیت میں وہاں پر کام کر رہا تھا، تو ایک آدمی نے مجھے آ کر بتایا کہ آپ کی مسجد میں حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ جب امام علیہ السلام مدینہ سے مشہد کی طرف اور مرو نیشاپور یا اس کی طرف تشریف لا رہے تھے، تو امام علیہ السلام کا وہی راستہ تھا، وہی راستے سے امام علیہ السلام کو لایا گیا۔ تو امام علیہ السلام اسی مسجد میں، جس مسجد میں رسول خدا تشریف فرما ہوئے تھے، وہ ابو حبیب کہتا ہے کہ اسی مسجد میں امام علی ابن موسیٰ رضا 8ویں امام ہیں وہاں پر تشریف فرما تھے۔ جب میں گیا تو امام علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو اشارہ کر کے مجھے بلایا اپنی طرف۔ میں مولا کی خدمت میں پہنچا، اور پہنچ کر مولا کی دست بوسی کی، مولا کی قدم بوسی کی، اور مولا کی زیارت کی۔ اس کے بعد مولا نے کیا کیا، مولا کے سامنے اسی طرح جس طرح رسول خدا کے سامنے وہ کھجوروں کا تشت پڑا ہوا تھا، تو امام علیہ السلام کے سامنے بھی کھجوروں کا تشت پڑا ہوا ہے، اور اسی قسم کی کھجوریں ہیں امام علیہ السلام کے سامنے۔ امام علیہ السلام نے اپنی مٹھی سے کھجوریں اٹھائی اور مجھے دیں۔ تو میں نے مولا کی خدمت میں عرض کی، مولا اس سے زیادہ کھجوریں مجھے اور دے دیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے نانا نے تجھے خواب میں اس سے زیادہ کھجوریں دی ہوتی
تو میں علی بن موسیٰ رضا بھی تجھے اس سے زیادہ دیتا، لہذا چونکہ میرے نانا نے اتنی دی ہیں، میں نے نانا کی پیروی میں تجھے اتنی ہی کھجوریں دی ہیں جتنی کھجوریں میرے نانا نے دی تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی کھجوریں میں نے وہاں پر گنی تو گننے کے بعد معلوم ہوا کہ اتنی ہی کھجوریں تھیں کہ جتنی کھجوریں رسول اللہ نے مجھے خواب میں عطا کی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی علم ہے کہ میرے نانا اس آدمی کو خواب میں ملے ہیں، اور یہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے کہ میں نے اس ابو حبیب نباجی کو کتنی کھجوریں عطا کرنی ہے، اور جتنی مٹھی میں آئیں اتنی ہی کھجوریں تھیں کہ جتنی کھجوریں رسول خدا کے ہاتھ میں آئی تھیں۔ امید ہے انشاءاللہ امام علیہ السلام کی یہ کرامت سن کر آپ کے دل میں خوشی محسوس ہوئی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے ہیں کہ جو امام لوگوں کے جو راز ہیں، جو جاننے کے قابل ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں، خوابوں کو بھی جانتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کو بھی جانتے ہیں، کھجوروں کو بھی جانتے ہیں، اور کھجوروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں کہ جتنی تعداد میں کھجوریں رسول اللہ نے ابو حبیب کو عطا کی تھیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو محمد وآل محمد کی ولایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔